اللہ پاک کی محبت کے علاوہ دنیا کی ہر محبت دکھ دیتی ہے۔ موت ایک بے خبر ساتھی ہے۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ اور بدترین شر بھی ہوتی ہیں۔ اللہ کریم سے کسی چیز کے نہ ملنے پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ یقین مضبوط ہو تو اللہ کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو، محبت کی زبان سے بات کرو۔ لالچ ایسی پیاس ہے جسے سمندر کا پانی بھی نہیں بجھا سکتا۔ میں تو اس قابل بھی نہیں تھا جتنا میرے اللہ نے مجھے نواز دیا۔ عجیب بات ہے کہ ہم کالے جادو سے تو بہت ڈرتے ہیں، مگر اپنے کالے اعمال اور کرتوت سے بالکل نہیں ڈرتے۔ ہم وہیں تک اچھے ہوتے ہیں جہاں تک دوسروں کے معیار کے مطابق ہوتے ہیں۔ اے اللہ، میں نے تجھے وہ فیصلے سونپے ہیں جن کی مسافتیں مجھے معلوم نہیں، وہ راستے جن کی منزلیں مجھے نظر نہیں آتی، وہ امیدیں جن کا برآنا محال لگتا ہے، جن کو قبولیت کا میں وقت نہیں جانتی، وہ نعمتیں جن کے حصول کے اسباب میسر نہیں۔ تو اپنی صفات کی برکت سے ان سب کو پورا کر دے، آمین۔ تم زیادہ ترجیح ان لوگوں کو دیا کرو جو حق کی کڑوی باتیں تم سے کھل کر کہنے والے ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی خوشیوں کی حفاظت کرو، سب کو سب کچھ مت بتاؤ۔ نظر سچ میں ہوتی ہے اور یہ بہت بری ہوتی ہے۔ جو سہنا سیکھ جائیں وہ پھر کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنے رویے اتنے برے نہ رکھیں کہ دوسروں کے لگائے ہوئے اسٹیٹس آپ کو اپنے لیے لگے۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پونچھتی ہے ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہے۔ اگر کوئی آپ کی نہایت حقانہ بات پر چپ ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ سے کردار میں بڑھا ہے۔ کسی کی جگہ لینا اور کمی پوری کرنا وہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ جگہ لی جا سکتی ہے لیکن کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ لوگوں کے رویوں کا زہر چکھ کر وہیں پر تھوک دیں، نہیں تو یہ سلو موشن آہستہ آہستہ آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا دے گا۔ تنگ نظر اور تنگ دل لوگوں کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اچھی بات کو سراہ نہیں سکتے اور دوسروں کی قابلیت کو مان نہیں سکتے۔ اگر تم سے کوئی کچھ مانگے تو ہنس کے دے دیا کرو اور شکر ادا کرو، اللہ پاک نے تمہیں دینے والا پیدا کیا ہے، مانگنے والا نہیں۔ گھر تب تک نہیں ٹوٹتا جب تک فیصلہ بڑوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جب گھر کا ہر کوئی بڑا بننے لگے تو پھر گھر ٹوٹنے میں دیر نہیں لگتی۔ لوگ یہ تو نہیں جانتے کہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا ہوگا، مگر افسوس وہ یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ مجھے نہیں معلوم کیسے، مگر اللہ کرے گا۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بدصورتی ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ دھوکہ بہت وفادار ہوتا ہے، آپ جس مرضی کو دیں لوٹ کر آپ کے پاس ہی آتا ہے۔ کوشش کریں کہ لوگوں کی روح کو زخمی نہ کریں، کیونکہ جسم کے زخم کی ہزاروں دوائیاں ہزاروں طبیب مل جاتے ہیں، مگر روح کے طبیب بازار سے نہیں ملتے۔ حقوق العباد کا خاص خیال رکھیں۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو دوسروں کی خوشی دیکھ کر حسد نہ کرو۔ پرسکون زندگی گزارنے کے لیے یہ تسلیم کرنا ضروری ہے کہ ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا۔ کالی رات میں 2 کالے پہاڑوں کے درمیان ایک چیونٹی رینگ رہی ہے۔ اس چیونٹی کے رینگنے سے جو نشان پڑ رہے ہیں اللہ پاک انہیں بھی دیکھ رہا ہے۔ تنہائیوں میں بیٹھنا ہجوم میں بیٹھنے سے بہتر ہے۔ نامکمل علم فساد پیدا کرتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کیجیے۔ ہر دعا روک دی جاتی ہے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑھ لیا جائے۔ وہ شخص کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ جب کسی پر احسان کرو تو اسے چھپاؤ اور اگر کوئی تم پر کرے تو اسے پھیلاؤ، فرمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میں لمبا قیام کرنا موت کی تکلیف کو ہٹاتا ہے۔ علم اپنی غلطی مانتا ہے، جہالت نہیں۔ رابطہ توڑ دینے سے محبت ختم نہیں ہوتی، دلوں میں وہ بھی رہتے ہیں جو دنیا چھوڑ جاتے ہیں۔ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں۔ دکھ انسان کو نہیں توڑتا، دکھ میں اپنوں کے رویے توڑ دیتے ہیں۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی
خدا کرے تمہارا نصیب، تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت ہو، آمین۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہے۔ کاش اتنے وفادار بھی ہوتے جتنے لوگ حسین ہوتے ہیں۔ تم خوشی میں ہو یا تکلیف میں، سب سے پہلے اپنی بات اللہ پاک کو بتایا کرو۔ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہلیت نہیں جاتی۔ جہاں کوئی کسی کا سگا نہیں سوائے اپنے آپ کے، ذرا سا مزاج اور مرضی کے خلاف ہو کر دیکھیں، آپ کا خلوص و محبت آپ کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں ہر وہ خوشی دے جو آپ کے حق میں بہتر اور مستقل ہو، آمین ثم آمین۔ ہمارے جھگڑے اس لیے بھی ختم نہیں ہوتے کیونکہ ہم جھگڑوں کو جھگڑوں سے ہی ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب عبادت سکون دینے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ پاک تم سے راضی ہے۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ پاک نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ پاک تمہیں امید سے بھر کر دے گا۔ بے شک زبان صرف الفاظ کہتی ہے مگر لہجہ سچ بتاتا ہے۔ اچھے الفاظ اور مناسب لہجہ آپ کی شخصیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ اکڑ کر نہ چلو، ارشاد خداوندی ہے، اور زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ پر بھروسہ کریں تو سچ بولیں۔ کامیاب زندگی کے 3 راز، قرآن مجید، درود شریف اور نماز۔ الحمدللہ، میرا تو واسطہ اس رب سے ہے جو مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیتا ہے۔ بے شک